یا علی یا علی اللہ اکبر اللہ بیٹھو جی یا علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي برا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين سبحان اللہ صلوات محمد وآل محمد اذان گرامی حرم امام حسین علیہ السلام ہے اور مجلس 40 کی ہے. میں نے حدیث نبوی کا انتخاب کیا. مشہور و معروف حدیث ہے جس میں حبیب خدا نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. الفاظ پہ غور کر لیجئے گا. آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ حدیث سنی ہوگی. میں تشریح پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی مولا سے اذن اجازت مانگ کے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پڑھنا آسان نہیں ہے. جو بھی پیش کروں گا مولا کی بارگاہ ہے اور ہم مولا کو زندہ مانتے ہیں, حاضر مانتے ہیں, ناظر مانتے ہیں, مددگار مانتے ہیں. جملوں پہ غور کیجئے گا. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں الحسین منی, حسین مجھ سے ہیں. حدیث کتاب میں فرمایا تھا انہم منی, علی فاطمہ حسن حسین مجھ سے ہیں. وَأَنَا مِنْهُمْ, میں ان سے ہوں. لیکن جب مولا حسین کی باری آئی تو فرمایا الحسین منی, حسین مجھ سے ہیں. اور یہ نہیں کہ وَأَنَا مِنْهُ, میں ان سے ہوں, نہیں. فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, میں حسین سے ہوں. پیغمبر نے حدیث کی ابتدا میں بھی حسین کو رکھا, انتہا میں بھی حسین کو رکھا. پیغمبر سمجھا یہ رہے ہیں جو منزلت حسین کی ہے وہ اللہ نے خاص منزلت رکھی ہے. اب پریشان ہو کے نہ سنیے گا, مولا کی بارگاہ میں ہے. جو کچھ پیش کروں گا بڑی ذمہ داری سے ان الفاظ کو میرے تمام بھائی میرے بزرگ غور سے سنیں گے. پیغمبر فرما رہے ہیں الحسین منی, حسین مجھ سے. اگر میری حقیقت کا نام رسالت ہے
تو حسین رسالت سے ہے، میری حقیقت کا نام نبوت ہے تو حسین نبوت سے ہے، میری حقیقت کا نام عصمت ہے تو حسین عصمت سے ہے، میں اگر نور ہوں تو حسین اس نور کا جز ہے، میں معصوم ہوں تو میری عصمت کا جز حسین ہے، جو حسین کا منکر ہے وہ رسول کا منکر ہے، جو حسین کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے، رسول کا قاتل رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں سزا نہیں ہے۔ حبیب خدا نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا ہے، اور حدیث کے ساتھ الفاظ یہ ہے لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت۔ کہنا یہ چاہیے تھا میرا گوشت ان کا گوشت۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ لیکن نانا کا گوشت نواسے کا گوشت، نانا کا خون نواسے کا خون، توجہ، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا میرا خون میری بیٹی فاطمہ کا خون، میرا خون میرے بھائی علی کا خون، میرا خون میرے نواسوں کا خون۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا خون میرا خون۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا خون میرا خون۔ دیکھیں پیغمبر یہ فرما رہے ہیں جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا، اور مسلمانوں جس نے پیغمبر کا خون بہایا ہو اس کی خلافت کو تسلیم نہیں۔ سلامت رہے قبلہ بابا۔ توجہ فرما رہے ہیں سزانے گرامی، یہ پہلا جملہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ میں جانتا ہوں حرم حسینی ہے اور آپ جانتے ہیں یہاں ہزاروں 70 ہزار ملائکہ ایک ایک وقت میں نازل ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، معصوم کی حدیث ہے۔ اس وقت ہمیں اندازہ نہیں ہے یہاں پہ کون کون سی ہستیاں موجود ہیں، ہمیں یہ یقین ہے مولا حسین نے 72 شہداء حضرت علی اکبر حضرت علی علیہ السلام، ہمیں یہ نہیں پتا مدینے سے سب کون کون آیا، ہمیں یہ نہیں پتا نجف سے سب کون کون یہاں موجود ہے۔ جو جملے پیش کروں گا پہلے جملے کو میں نے وضاحت کر دیا، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ سارا دن مدارس پڑھتا رہا ہوں، مولا اگر کوئی گستاخی ہو مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے 26 سال ہو گئے مولا میں آپ کے فضائل و مسائل پڑھ رہا ہوں، جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے آج کی مجلس کا تبرک یہیں پہ ہوگا میری طرف سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، یہ پہلا جملہ بڑا آسان ہے، ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، یہ سمجھ میں سب کو آ گیا، حسین رسول خدا سے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں حسین منی، یہ دوسرا جملہ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ آپ تو پریشان ہو گئے، اگر پیغمبر اسلام کے لیے اللہ نے قرآن میں نہ کہا ہوتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی ہیں، نانا کی محبت نہیں بول رہی، نبوت بول رہی ہے۔ یہ حسین ابن علی کی محبت نہیں بول رہی، رسالت بول رہی ہے۔ پیغمبر فرما رہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ ہاتھ جوڑ کے بچے کی توجہ میرے ساتھ ہو، پیغمبر یہ سمجھا رہے ہیں کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ توجہ رہے گی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بلا رہے ہیں، بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے۔ یا علی مجمع میرے ساتھ رہے گا کچھ دیر اور۔ عزیزان گرامی، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا اللہ تو ہوتا کوئی ماننے والا
اکبر ذمہ داری سے پڑھا. حرم سید الشہداء میں کہہ رہا ہوں اللہ تو ہوتا کوئی نہ کہتا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا. کیوں؟ لوگ کہتے جب اہل یاد اللہ حسین ہی کربلا نہیں آئے, حسین ہی نے یزید کے خلاف قیام نہیں کیا تو ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ اللہ نے گرامی کربلا کی وجہ سے لا الہ الا اللہ لوگ پڑھ رہے ہیں, کربلا کی مولا حسین کی وجہ سے محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, مولا حسین کی وجہ سے لوگ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں. اگر نماز باقی ہے تو حسین کے صدقے میں, روزہ باقی ہے تو حسین کے صدقے میں, حج باقی ہے تو حسین کے صدقے میں. حاجی سارے مکے میں تھے, حج بچانے والا کربلا آ گیا تھا. میں جانتا ہوں یہ ایک ایسی مجلس ہے, لوگ دور دور سے آئے, لیکن آپ صرف نجف سے چل کے آئے ہیں. آپ نے مشی کی نجف سے کی ہے. آپ کو پتا ہے مولا کی بہنیں شام سے چل کے آئے. مجھے اعلیٰ کہنا دیا گیا تھا اور میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. مولا کی بارگاہ میں آج میرا اپنا دل ہے کہ اتنا پڑھوں کہ پڑھتے پڑھتے مر جاؤں. آپ جانتے ہیں یہ جگہ ہے جہاں پہ مولا کو ذبح کیا. اگر دیکھ رہے ہیں تو دیکھیے, اس طرف 70 قدم کے فاصلے پہ بہن دیکھ رہے ہیں. جانتے 70 قدم کتنے ہوتے ہیں؟ یہ آدھا فاصلہ ہے یہاں تک. اب آپ سوچ لیجئے کتنی قریب سے بی بی دیکھ رہی ہے. لیکن بی بی فرماتی ہے جب میں نے اپنے بھائی کو دیکھا تو میں پہچان نہیں سکی یہی حسین. جانتے ہیں کیوں؟ کتنے تیر تھے بدن میں, پیشانی کے چہرے میں اتنا خون تھا. مولا کے اپنے بھی زخم تھے اور صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے. کبھی جناب حبیب کا لاشا اٹھایا, پھر جناب حر کا لاشا اٹھایا. پھر جب ظہر کا وقت آیا نا تو جناب سعید جب گرے تو مولا نے ان کی کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے, انہیں گرنے نہیں دیا. 97 برس کے تھے, بڑے آرام سے انہیں زمین پہ لائی. جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ان کے سینے میں تیر تھے, گلے میں تیر تھا. مولا حسین نے فرمایا اے سعید میں آپ سے راضی, میری ماں فاطمہ راضی, میرے بابا علی مرتضی راضی, میرے نانا آپ سے راضی. سعید میرا اللہ آپ سے راضی. جناب سعید نے بس ایک جملہ کہا مولا آپ کی تنہائی کا بہت غم ہے. تو اس کے بعد جناب اون و محمد کے لاشیں مولا اٹھا کے لائے. لیکن آپ جانتے ہیں سب سے سخت لاشا کون سا تھا مولا کے لیے اٹھانا؟ جس کے سینے میں برچھی لگی تھی. جوان بیٹے کا لاشا ایک بزرگ باپ کے لیے اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا غم نہ دے. حضرکم اللہ, حضرکم اللہ. اگر گرامی جناب عباس کے بازو اٹھائے, لیکن جب جناب سید الشہداء خود اس مقام پہ ذوالجلال میں کیسے کہوں گرے, جیسے ہی زمین پہ آئے ایک بہن نے سوال کیا انت اخی, کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ خون اپنی آنکھوں سے صاف کیا, سر اٹھا کے دیکھا کہ بہن قلعہ زینبیہ پہ ہے. مولا نے بلند آواز سے فرمایا یا زینب ارجعی الی الفسطیٰ, اے زینب خیمے میں واپس چلی جائیے. ابھی جب شمر میرے سر سے امامہ اتارے گا, بالوں میں ہاتھ ڈالے گا, جب خنجر اٹھائے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا.
دیکھ رہا ہوں میرے تو شروع کی ہے بس آج رونے میں کوئی کفر نہ کرے آج جناب سیدہ کو پرسد ہے میں تو عاشورہ سے جہنم تک آنا چاہتا تھا جناب زینب نے بس ایک سوال کیا اما فیکم مسلم کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے پھر بی بی نے آواز لے کے کہا میری ماں نے چکیاں بھی سے مانا حضرتکم اللہ ہاتھ جوڑ کے کہنا مجھے معاف کر دیجیے گا کوئی برداشت نہ کر سکے میں جانتا ہوں حرم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے حضرتکم اللہ آپ جانتے ہیں نا 3 طریقے روایت میں آئے وہ من الکفا شمت نے پشتے گردن پہ خنجر چلایا مولا نے آواز دی مولا آج میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اگر کربلا میں ظاہرین ہوتے ہم آپ پہ خنجر نہ چلنے دیتے واہ محمدہ ایک مرتبہ اس نے جب پشتے گردن پہ خنجر چلایا مولا نے کہا شمر میں تیرے نبی کا نواسہ اس نے ایک مرتبہ مولا کو سیدھا کیا کہا حسین میں جانتا ہوں علی و مطول کے بیٹے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب جملہ مجھے معاف کر دیجیے گا آپ میں سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ عراقی باطن میں عاشورے کو کیا پڑھتے ہیں جانتے کیا پڑھتے ہیں شمر نے ایک مرتبہ گھٹنا سینے پہ مولا نے کہا سینے سے اتارا پڑھو اگلا جملہ امام زمانہ کہتے ہیں زیارت نحیہ میں میرا سلام میرے جد حسین پہ والشمر جالس علی صدرہ اس وقت پہ میرے دادا پہ سلام جب شمر سینے پہ سوار تھا داڑھی کو بنا رکھا تھا میری پھوپھی میں آج سب جملے نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن کیونکہ حرم ہے اس لیے چند جملے شہادت میں پڑھنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ شمر نے جب خنجر گلے پہ رکھا نا پوچھا تھا نا عبید اللہ بن زیاد نے شمر تو نے 12 ضربتیں کیوں چلائیں خنجر تیز کیوں نہیں کیا تھا اس ملعون نے کہا خنجر تیز تھا لیکن جب بھی میں خنجر چلاتا تھا ایک بیوی کیوں گیا کہنا گیا کہتی بھی شمر تو بھی اللہ مت مار میرے بیٹے کا حضرتکم اللہ خدا کسی بہن کے سامنے بھائی کی شہادت نہ دکھائے حضرت میں ایک جملہ میں پڑھنے لگا مجھے معاف کر دیجیے گا میں مولا آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ جانتے ہیں نا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کی شہادت سننے خود آتی ہے جب ایک مرتبہ شمر نے پہلا خنجر چلایا جناب آدم نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے میں حسین کو شہید ہوتے دیکھ نہیں سکتا جناب آدم نے رخ پھیر دیا جناب آپ کو پتا 1.25 لاکھ انبیاء دیکھ رہے تھے ایک ایک کر کے سارے انبیاء نے رخ پھیر لیا پھر ایک وقت آیا رسول خدا نے کہا کیا علی آپ جانے اور فاطمہ جانے اس سے آگے میں بھی نہیں دیکھ سکتا ایک وقت آیا مولا علی نے کہا سیدنا اب
پڑھو ایک میرا بھائی میرا بچہ کہہ رہے کہ جملہ دہرا دے مجھے نہیں پتا کوئی بے ہوش نہ ہوتا ہے. ایک سوال کروں کبھی چھوٹے بچے بے ہوش نہیں ہوتے لیکن ایک چھوٹی سی بیوی جب بابا کا سر دے میں پڑھوں ایک دو جملوں کی زحمت دوں گا. جناب سیدت رخ میں لکھے رہا بس میں 11 محرم کا دن نکلا. بیویاں کربلا کے میدان میں ایسے بکھر گئی جیسے ٹوٹی ہوئی تصویریں تاکہ بکھر گئی. کوئی کسی لاشے میں کوئی کسی لاشے میں. ایک ماں کہتی کہ ہائے ابی اکبر, ایک بہن کہتی کہ ہائے ابا, ایک ماں کہتی کہ ہائے ناصر. دو بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئی, وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آ رہی. دھوپ میں لاشا پڑا تھا. وہ بیویاں جانتی, دو بیویاں کون ہیں؟ پہلی جناب زینب کبریٰ. بیوی آئی, مولا کا طواف کیا. مولا سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے جسم میں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی جہاں میری پھپھی بوسہ دے سکتے. اتنے زخم تھے. میری پھپھی نے طواف کیا, پھر مدینے کا رخ کیا کہ ابا آپ نے کہا تھا حسین کے گلے کا بوسہ دینا, ابا ذرا آگے دیکھیے. بیوی نے کٹے ہوئے گلے میں لبوں پر رکھا اور مولا حسین کا بوسہ کیا. بس بھئی مجھے 5 سے 10 منٹ اور زحمت دینا ہے. بیویاں چلی گئی. 13 محرم کو مولا سجاد آئے اور بنی اسد کی مدد کی لاشیں دفنا گئی. میں وہ سارا نہیں پڑھوں گا. مولا نے بتایا, میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا. کیوں؟ کسی لاشے کا سر نہیں تھا, کسی لاشے کا سر نہیں تھا. مولا نے کہا یہ جو لاشا پڑا ہے نا یہ حبیب کا لاشا ہے. بنی اسد نے کہا کہ اجازت ہے, میں نے دفنا دے. کہا اجازت ہے. پھر اتنے میں وہ ایک لاشا لائے. مولا نے کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے, یہ لاشا میرے بابا کے پاس رکھ دو. تو دیکھیے گا اتنے میں وہ ایک بچے کا لاشا لائے. کبھی بچہ کبھی گلے جاتے جاتے مولا نے کہا یہ علی اصغر کا لاشا. ہاتھ جوڑ کے 5 منٹ کی زحمت دوں گا, بہتر دیکھ لیجیے گا. اب آپ برداشت نہیں کر رہے, میرے بھائی میرے بچے برداشت نہیں کر رہے. اتنے میں بنی اسد آتا ہے کہ ایک لاشا فرات کے کنارے پر آیا, اسے اتنے گرز مارے گی. ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کے بازو نہیں ہے. مولا نے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے, وہ لاشا وہی دفنا دو. مولا نے کہا مجھے چٹائی دے دو. مولا نے چٹائی بچھائی, مولا حسین کا لاشا رکھا اور پھر کہا بنی اسد سب ہٹ جاؤ, امام تو صرف امام دفنا سکتے ہیں. مولا نے کہا بنی اسد مجھے دفنا دو. کہوں یہ جملہ مولا نے جیسے چٹائی پہ لاشا رکھا پورے بندر یہ حرم ہے. مولا یہاں پہ آزاد جمع کر رہے تھے. مولا آزاد کیسے بکھر گئے لاشے پہ, گھوڑے دوڑائے گئے. ادروں کو میں نے تمام کر دیا. 2 سے 4 منٹ کی زحمت. جب ایک مرتبہ مولا سجاد نے سارے اعضاء کو جمع کیا, ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا کہ یا اللہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. پھر نجف کا رخ کیا, یا اللہ یا امیر المؤمنین میری مدد کیجئے. پھر جنت البقیع کا رخ کیا, کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا, ٹوٹی ہوئی مسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا, قدموں کے نیچے مولا حسن نے ہاتھوں کو رکھا. مولا سجاد قبر میں اترے. جب لاشا لینے لگے
ایک بی بی پاس کھڑی تھی، سجاد لاشا آرام سے لیجیے گا، میرا نام بڑا زخموں سے چوٹ۔ آئے حسین، نہیں میرا بچہ، نہیں میرا بچہ۔ میں سوال کروں آپ سے، آپ سب نے صرف مسائل سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ ہائے خدا زینب، ہائے خدا سجاد، آپ نے سامنے سے بے غلط دیکھا۔ ایک دو منٹ کے اندر مجھے مکمل کرنا ہے، نوحہ بھی ہونا اس کے بعد بھی۔ آئیں بھی آخری جملے پڑھ دوں، جہلم ہے مولا سجاد کربلا۔ آپ جانتے ہیں ہر بیٹا آتا ہے مجھے کوئی گلے لگا ہے اور کہے آپ یتیم ہو گئے، مولا سجاد کو کسی نے گلے نہیں لگایا، کسی نے فرصہ نہیں دیا۔ جب مولا سجاد آئے نا کربلا تو مولا نے دیکھا جناب جابر کھڑے، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، مولا خود ہی آگے بڑھے جناب جابر کو گلے لگایا اور رو رو کے کہنے لگے جابر ہاں ہونا پوتے لا رجال ہونا، جابر ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا، جابر میرے بابا کے گلے میں خنجر چلا، جابر میرے چھوٹے سے بھائی کے گلے میں تیر، جابر علی کی بیٹیوں کی جابر، جابر میرے گلے میں ماں۔ مولا نے آواز دی جابر، جب جناب جابر رو رہے تھے نا، مولا نے آواز دی جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیں۔ جناب جابر نے عرض کی مولا میں نابینا ہو چکا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کی پھوپھیاں پردےدار ہیں مولا، لیکن میں تو دیکھ نہیں سکتا۔ مولا نے فرمایا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں۔ جابر میری پھوپھیاں علی بیان کرے گی، جابر آپ دور چلے جائیے۔ مولا نے آواز دی پھوپھیاں باہر آئیے، بی بی نے کہا ہائے حسین، ہائے ابی اکبر، ہائے عباس۔ جناب زینب نے آواز دی بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کا مرکز دکھا دیجئے۔ جیسے ہی بی بی آئی نا آخری جملے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے ساتھ رہیے گا۔ جیسے ہی جناب زینب تشریف لائی، جناب سید سجاد نے شاہ کی پھوپھی اپا یہ میرے بابا کی قبر ہے۔ بی بی قبر پہ گر گئی اور ایک آواز دی بھائیا جب میں پہلے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ حسین میں شام سے لٹ کے آئی ہوں، حسین ہماری پشتیں زخمی ہے، بازوؤں پہ نیل ہے، ہمارے پاؤں زخمی ہیں۔ مولا سجاد نے پھوپھی کا بازو پکڑا، کہا پھوپھی اماں بس کر دیجئے، سب بیویوں کو روک لیجئے، اب اور نہ رو۔ جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا نے فرمایا پھوپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ کر کے ہائے علی اکبر۔ آخری جملے میں آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد گنج شہداء میں کون کون ہے؟ مولا نے بتایا یہاں پہ قاسم ہے، یہاں عبداللہ، سب کے نام بتا۔ اب جناب زینب سے کہا نہیں گیا بیٹا سجاد آپ نے سب شہداء کے نام بتا دیے، آپ نے میرے بھائی عباس کا نام نہیں بتایا، میرا عباس کا نام۔ مولا نے کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیے میں آپ کو لے چلوں۔ آخری جملے میں ہاتھ جوڑ کے کرو بیٹا دیکھئے گا ہر آنکھ میں آنسو ہوگا۔ مولا سجاد آگے ہیں، این ان کے پیچھے جناب زینب کے پیچھے ساری بیوی ہیں۔ بی بی زینب نے سب بیویوں کا راستہ روکا اور ایک جملہ کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھائی عباس کو، بتا دینا ہمیں شرابی کے طرف، لیکن
مت بتانا سکینہ شام میں رہا میرے بھائی کی زینب برداشت نہیں کرے گی بھابی جی کی قبر زندان میں نہیں پڑھتا کوئی برداشت نہیں کر رہا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بس بھائی میرے بھائی ماتم کریں کہ میں ایک جملہ کہہ دوں دعا کا ہاتھوں کو مدن کیجئے گا اے مولا حسین ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہمارے یہ جوان کربلا میں ہوتے ہیں جناب علی اکبر کو بچی نہ ہوتے ہم اپنے سینے پیش کرتے ہمیں بچیاں مارو مولا اگر ہماری بیٹیاں کربلا میں ہوتی کہتی شبر ہماری مانیاں حسین کی بیٹی بھی مانیاں بچی بعد میں حسین یا حسین